نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین گرامی، میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز طلباء اکرام، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی مجلس میں اور تکمیل قرآن کی اس محفل میں ہم سب کو حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے 8-10 سال کے بعد ہندوستان کے کچھ علماء نے دیوبند گاؤں میں، دیوبند قصبے کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم رکھا گیا تھا. اور اس دارالعلوم کے جو پہلے شاگرد تھے ان کا نام تھا محمود الحسن. پہلے استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا. اور بعد میں یہی جو پہلے شاگرد ہیں شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہی وہ پہلے شاگرد ہیں جو تحریک ریشمی رومال کے بانی بھی ہیں. ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ان میں سب سے جو بڑی تحریک ہے اسے تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں. اور اس تحریک ریشمی رومال کے جو بانی ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد محمود الحسن ہیں. تو اس سے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مدارس نے الحمدللہ قوم کو قائد دیے ہیں اور لیڈر دیے ہیں. یہ اس جیسا قائد بر صغیر میں ابھی تک نہیں آیا. چاہے کوئی کسی اور کو جتنا مرضی بڑا قائد بنا لے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے بڑا قائد بر صغیر میں کوئی نہیں آیا. اور ایسی تحریک کسی نے نہیں چلائی جیسی تحریک اس دیوبند کے پہلے شاگرد نے چلائی. تو بہرحال حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تحریک ریشمی رومال کا راز فاش ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ گرفتار ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ گرفتار ہوئے. مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ خاص شاگرد تھے، وہ بھی اپنے استاد کی خدمت کی نیت سے جیل کے اندر گئے. اور مولانا عزیر گل صاحب وہ بھی جیل کے اندر، وہ بھی گرفتار ہوئے. اور حضرت کے دیگر رفقا، اور انگریز نے گرفتار کر کے جزیرہ مالٹا کے اندر قید کر دی. 4 سال جیل میں رہے اور 4 سال کے بعد رہا ہوئے. علماء کا ایک بڑا مجمع تھا حضرت کی رہائی کے موقع پر. حضرت نے اس علماء کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے جیل کی تنہائیوں میں اور جیل کی یکسوئی میں امت کے زوال پر غور کرنے کا موقع ملا
کہ امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے، ہر جگہ مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں، مسلمان ہی کیوں پٹ رہے ہیں۔ تو اس پر غور کرنے کا موقع ملا تو دو باتیں سامنے آئیں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، یہ حضرت تھانوی کے بھی استاد ہیں، حضرت مدنی کے بھی استاد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بھی ان کے شاگرد ہیں، مولانا اعزاز علی شیخ الادب رحمہ اللہ ان کے بھی یہ استاد ہیں۔ تو جتنے یہ بڑے بڑے اساتذہ اور محدث گزرے ہیں، ان سب کے استاد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ۔ اور علماء کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے وہ فرما رہے ہیں کہ دو باتیں سامنے آئیں، اور یہ بات حضرت نے 1919 میں کہی تھی۔ 1919 میں رہا ہوئے حضرت 1919 میں یہ بات کہی تھی، اور آج 2023 ہے، آج 2023 100 سال سے بھی کچھ سال اوپر چلے گئے، اور آج بھی یہی وجہ ہے جو حضرت نے اس وقت بیان فرمائی تھی۔ فرمایا پہلی وجہ تو قرآن پاک سے دوری، پہلی وجہ قرآن پاک سے دوری، قرآن پاک سے لا تعلق ہونا، کہ مسلمان قرآن پاک سے دور ہو گئے، قرآن مجید کی تعلیمات کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ تو پہلی وجہ قرآن مجید کو ترک کرنا، اور فرمایا کہ دوسری وجہ مسلمانوں کا آپس کا جھگڑا، آپس کا اختلاف۔ یہ دو وجہیں آج بھی اگر کوئی غور کر لے، یہی دو وجہیں امت مسلمہ کے زوال کی وجہ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے 100 سال پہلے اپنے شاگردوں کو، علماء کے مجمع کو یہ دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ زوال سے ہم نکل آئے، تو پھر قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن مجید کے حقوق میں سے ہے، پہلا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، یہ مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے بھائی؟ اللہ کی کتاب ہے۔ ابھی ایک بچہ پڑھ رہا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہمارے نام ایک خط ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ایک خط بھیجا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہم اس خط کو پڑھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ ہمارے نام ایک خط ہے اور ہم اسے پڑھنے نہیں چاہتے، پڑھ ہی نہیں رہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس کے پڑھنے کا۔ ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا کوئی بھائی باہر کسی ملک میں رہتا ہو اور وہاں سے وہ ایک خط ہمیں بھیجے، تو کیا اسے بند کر کے بس رکھ دیں گے، غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیں گے؟ ایسا کریں گے؟ اب تو خط کا وہ زمانہ نہیں رہا، موبائل آ گیا اور اس نے خط وغیرہ چھڑوا دیے، لیکن پہلے جو بھی کوئی باہر جاتے تھے، ٹیلی فون کا بھی زمانہ نہیں تھا، تو وہ اپنے حال احوال لکھ کر خط ہی بھیجا کرتے تھے، اور یہاں سے بھی اس کی طرف خط ہی جایا کرتا تھا۔ سن 1998 میں فیصل آباد پڑھتا تھا، تو مجھے گھر سے خط ہی جاتا تھا، بڑے بھائی مولانا اسلم صاحب وہ خط لکھا کرتے تھے، اور میں بھی جواب میں خط لکھا کرتا تھا۔ وہاں تو مدرسے میں ٹیلی فون تھا، لیکن یہاں ابھی بھچر والے مدرسے میں ٹیلی فون نہیں آیا تھا، تو خط ہی کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کا یہ بھیجا ہوا ایک خط ہے، تو ہمارا کوئی عزیز باہر رہ رہا ہو اور وہ ہمیں خط بھیجے، تو جب تک ہم اسے پڑھ نہیں لیں گے تو سکون نہیں آئے گا کہ کیا لکھا ہے اس نے۔ اور اگر آج خود کوئی پڑھا ہوا نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ رکھ دے گا اسے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو پڑھ نہیں سکتا، کیا فائدہ ہے اس کا، بس ٹھیک ہے رکھ دو یار۔ ایسا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ کسی پڑھے ہوئے سے اسے پڑھوائے گا، جب تک اسے چین نہ آ جائے، جب تک اسے پڑھوا نہیں لے گا اس وقت تک اسے چین نہیں آئے گا۔ وہ پڑھوائے گا اسے کہ کیا لکھا ہے ابو نے، بھائی نے، چچا نے، بیٹے نے کیا مجھ سے پوچھا ہے، اور کن باتوں کا میں نے جواب دینا ہے، کیا اس میں ہدایات ہیں۔ تو جب تک اسے پڑھوا نہیں لے گا اسے سکون نہیں آئے گا۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا بھیجا ہوا ایک خط ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم اسے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اور اگر آج خود نہیں پڑھے ہوئے تو کسی اور سے پڑھوا کیوں نہیں رہے کہ یار پڑھ کر بتا اس میں لکھا کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے بھائی؟ یہ بڑے حضرات اس طرف بیٹھے ہیں، میں ان سے ہی مخاطب۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟
قرآن مجید پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہمارے لیے اسے نازل فرمایا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ بچے تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو صبح فجر کے وقت شاید اس سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت سے لے کر رات سونے تک پڑھتے رہتے ہیں، خوب تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کی عمر میں برکت فرمائے، ان کے اساتذہ اور انتظامیہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ میں بڑوں سے مخاطب ہوں، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ آیا قرآن مجید کی تلاوت ہمارے معمولات میں شامل ہے، روٹین میں شامل ہے کہ روزانہ اتنا پڑھنا ہے ہم نے؟ اگر نہیں ہے، اب تک اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو آج ہی سے عزم اور ارادہ کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسے ہمارے دوسرے کام وہ معمول میں ہیں، روز وہ کرتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ روزانہ اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، دفتر اپنے جاتا ہے، یا فیکٹری کام کرنے کے لیے جاتا ہے، زمیندار ہے تو وہ کھیت میں کام کرنے کے لیے روزانہ جاتا ہے، روزانہ کی روٹین ہے، اس کی عادت ہے، عادت نہیں، اس کا معمول ہے کہ وہ روزانہ چارہ کاٹنے کے لیے جائے گا۔ تو ایسی معمول بنا لیں کہ روزانہ تلاوت کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، روزانہ دیگر دنیا کے کام ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہیں۔ تو اسی طرح میں نے روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے۔ صحابہ اکرام قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت ہی کے آداب میں سے یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، تلفظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ کوئی بھی زبان ہے، اگر اس زبان کے لفظ کو اس کا تلفظ اگر صحیح نہ ہو تو اس کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے۔ اور یہاں صرف معنی اور مفہوم ہی نہیں بدلتا، بسا اوقات تو اتنا غلط معنی ہو جاتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے قرآن مجید کو غلط پڑھنے کی وجہ سے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے اور تلاوت بھی صحیح کرنی ہے، تلفظ کے ساتھ اسے سیکھنا ہے اور پھر اسے پڑھنا ہے۔ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھا جائے، قرآن مجید کے معانی کو سمجھا جائے۔ بچے تو الحمدللہ حفظ کے بعد پھر یہ عالم کے کورس میں داخلہ لیتے ہیں اور اس میں پھر ترتیب سمجھایا جاتا ہے، اس سال اتنے پارے ہیں، اس سے اگلے سال اتنے پاروں کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا ہے، اس سے اگلے سال اتنے پاروں کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا ہے۔ تو ہم بڑے بھی کوشش کریں، بڑے کیوں نہیں سیکھ رہے؟ یہ قرآن مجید صرف بچوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، بچوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا، یہ تو ہر عمر کے افراد کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کے معانی کو اور قرآن مجید کی تفسیر اور قرآن مجید کی آیات کے مطلب اور مفہوم کو سمجھا جائے، ہمیں پتہ ہو کہ اللہ نے ان آیات میں ہمارے لیے کیا حکم فرمایا ہے، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ جی ہاں، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہندوستان میں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ درس قرآن دیا کرتے تھے، اور ان کے درس قرآن میں بعض ان پڑھ لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے اس درس قرآن کی پابندی کی، تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ان پڑھ افراد وہ قرآن مجید کی تفسیر میں ایسے ماہر ہوئے کہ دوسرے لوگ بھی ان سے قرآن مجید کی تفسیر کا مطلب پوچھا کرتے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اپنے اپنے مساجد کے ائمہ سے، خطباء سے یہ درخواست کریں کہ درس قرآن سے شروع کر دیں مسجد میں، اور پھر اس میں پابندی کریں، شریک ہوں۔ تو سب بھائی اس کی کوشش کریں گے نا۔ چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں ان سب پر عمل کیا جائے، یہ قرآن مجید کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عمل ہی کے لیے اسے نازل فرمایا۔ اچھا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے تلاوت کرنے کو ہی عمل سمجھ لیا، لوگوں نے قرآن مجید پر عمل کس کو کہتے ہیں کہ تلاوت کر لو، یہ قرآن مجید پر عمل ہے۔ تلاوت کرنا الگ حق ہے، اور قرآن مجید کے احکامات کو پہچان کر عمل کرنا یہ اس کا الگ حق ہے۔
تو قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھ لیا، اب اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، جان لیا پہچان لیا، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ اسے پڑھیں گے نا تو گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ دکان شروع کر رہے ہیں تو دکان میں کچھ دیر بچوں کو مدرسے سے بلا لائیں، سورہ یاسین پڑھوا لیں، برکت ہو جائے گی۔ کسی کی جان نہیں نکل رہی، کوئی بوڑھا بوڑھی ہے اور بڑی تکلیف میں ہے، مدرسے سے بچوں کو بلا لائیں اور وہ قرآن سورہ یاسین پڑھیں گے اور اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید نازل ہوا۔ حالانکہ قرآن مجید کے یہ فوائد ہیں، اس کا میں انکار نہیں کر رہا۔ خیر و برکت گھر کے اندر آتی ہے، اور واقعتاً کسی پر نزا کا عالم ہے اور جان کے نکلنے میں تکلیف ہے تو سورہ یاسین کی برکت سے اللہ آسانی فرماتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے، نازل اس لیے نہیں ہوا کہ بس خیر و برکت کے لیے پڑھیں۔ اس میں تو ہدایات ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنے۔ اب ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ اس میں کیا فرما رہے ہیں، کون سی ہدایات ہیں اور کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ والدین کے حقوق کا یہاں ذکر ہے، اللہ کے حقوق کا یہاں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یہاں ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید ہدایت کا چشمہ ہے، یہاں سے ہر شعبے کے لیے رہنمائی مل رہی ہے، لیکن ہم اس سے تعلق تو جوڑیں نا، ہم تعلق ہی نہیں جوڑ رہے۔ اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے، پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھ لیا، پڑھ لیا تو آگے اسے سکھایا جائے، پھیلایا جائے۔ الحمدللہ مدارس اس پر خوب کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آپ اسے دوسروں کو پہنچائیے۔ اور حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ پانچواں حق ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم ان پانچ حقوں میں سے کون سا حق ادا کر رہے ہیں۔ 90% مسلمان اگر کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید بس پہلے حق پر ہی رکے ہوئے ہیں، بس اتنا تو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آگے تلاوت اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا اور سمجھ کر ان پر عمل کرنا اور آگے اسے پھیلانا، دوسروں کو سکھانا، یہ باقی چار حق ہم نے چھوڑے ہوئے۔ بس ایک حق کہ ہاں جی اللہ کی کتاب ہے، اس پر عمل پیرا ہے۔ باقی حقوق بھی ادا کرنے کی فکر پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سارے حقوق قرآن مجید کے ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مدارس والے اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی طلباء کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے بغیر وضو کے اور بغیر پاک ہوئے چھونا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بتایا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی طلباء کو یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جاتی ہے تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ بچے یہاں پر قرآن مجید کا یہ حق بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو حق ہے کہ قرآن مجید کے معانی اور مطالب جیسے ہی بچہ حفظ کر لیتا ہے تو پھر اس کے معانی اور مطالب کی طرف بچوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ اب قرآن مجید کے الفاظ جو آپ نے یاد کیے ہیں اب ان کا معنی بھی یاد کیجیے، اب اس کی تفسیر بھی سمجھیے، اب اللہ کے اس فرمان کا مطلب بھی سمجھیے۔ تو مدارس اس پر بھی محنت کر رہے ہیں، اور پھر اس پر عمل کی بھی ساتھ ترغیب ہے، عمل بھی کرایا جاتا ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی ہے، دیگر اساتذہ کا ادب و احترام، کھانے کا مسنون طریقہ، لیٹنے کا مسنون طریقہ، اس پر الحمدللہ مدارس محنت کر رہے ہیں، تو وہ حق بھی ادا کروایا جا رہا ہے۔ اور جو اساتذہ، جو اب استاد ہیں جو پڑھ چکے، وہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل اور بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو، تو اس پر بھی الحمدللہ عمل ہو رہا ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور عزم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ انہوں نے
ایک کتاب لکھی ہے اتحاد امت کے موضوع پر، تو حضرت نے یہ واقعہ نقل کیا جو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، اور مفتی شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، خود اس مجلس میں موجود تھے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ امت کے زوال کی اگر غور کیا جائے ان دو وجہوں پر بھی، تو ان دو وجہوں کے بعد بھی ایک ہی وجہ نکلے گی، ان دو وجہوں میں سے بھی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے قرآن پاک سے دوری، قرآن پاک کو ترک کر دینا۔ یہ اختلاف اور آپس کا جھگڑا بھی اس لیے ہے کہ قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے۔ اگر قرآن پاک کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، تو جو آپس کے جھگڑے اور آپس کے اختلافات ہیں یہ بھی خود بخود ختم ہو جائیں۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔